بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خدمت کی اور ہر حال میں اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جناب ابو طالب سے بہت محبت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس ہوئی تو جناب ابو طالب کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ ابو طالب نے ان کا نام علی رکھا اور ان کی والدہ نے حیدر یعنی شیر رکھا۔ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور چبا کر نرم فرمائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو چٹائی۔ یہ ان کی سب سے پہلی غذا تھی۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، لوگوں کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے لگے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، تم بھی اسلام قبول کر لو۔ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب کافروں نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کے مبارک گھر کو گھیر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کے 3 بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر میدان جنگ میں اترے اور ایک ہی وار میں کافروں کے سردار ولید کو جہنم رسید کر دیا۔ اس پوری جنگ میں آپ بہت بہادری سے لڑے۔ غزوہ احد میں کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کے حملے کو 2 مرتبہ ایسا روکا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور محبت رسول کی تعریف فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ کفار مکہ میں عمرو بن عبدود ایک ایسا پہلوان تھا جو کہ گھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر زمین پر پٹک سکتا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا عمامہ باندھا اور اپنی تلوار عطا کی۔ کافی دیر لڑائی ہوتی رہی۔ آخر کار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا زوردار وار کیا کہ اس خبیث کے ٹکڑے ہو گئے۔ خیبر کا مضبوط قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ پھر آپ ہی کی قیادت میں خیبر فتح ہوا۔ اس طرح آپ فاتح خیبر کہلائے۔ خانہ کعبہ میں ایک بت بہت مضبوطی سے کافی بلندی پر لگا ہوا تھا۔ فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے پائے اقدس میرے کندھوں پر رکھیں اور بت کو گرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تم اپنے پاؤں میرے کندھے پر رکھو اور بت کو گرا دو۔ اس طرح یہ سعادت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ نبیوں کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد غسل اور تجہیز و تکفین کے تمام معاملات کو پورا کرنے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر بنایا گیا اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں صحابہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ تینوں صحابہ بھی حضرت علی سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی۔ آپ کی بے شمار کرامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص کا چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس نے اس سزا پر شکر ادا کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلوایا، اس کے کٹے ہوئے ہاتھ پر کپڑا ڈال کر دعا فرمائی اور دم کیا۔ پھر جب کپڑا ہٹایا تو اس کا ہاتھ ایسے جڑ گیا تھا جیسے کبھی کٹا ہی نہ ہو۔ 17 رمضان المبارک کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے
جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، ایک بدبخت خارجی ابن ملجم نے تلوار سے ایسا زوردار حملہ کیا کہ تلوار سر مبارک پر لگی اور آپ شدید زخمی ہو گئے۔ 21 رمضان کو آپ نے شہادت پائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ بہت خوبصورت، بارعب اور نورانی تھا۔ آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی، تمام زندگی سادہ سے مکان میں رہے، کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے، ضرورت کے وقت آپ محنت مزدوری بھی کر لیتے تھے۔ آپ کو عدل و انصاف کا ہمیشہ خیال رہتا تھا۔ ان کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رہتا تھا۔ رعایا کا حال جاننے کے لیے خود بازاروں اور گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور دین کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔